بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں شہریوں کو مارنے کے بیان پر امریکہ کا بھی دوستو رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ زیر بحث الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور بھارت کو کشیدگی سے گریز کرنے کا ہم مشورہ دیتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں برطانوی اخبار گارڈین نے انکشاف کیا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 2020 سے اب تک پاکستان میں 20 افراد کی جان لی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان نے اپنے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کرتے ہوئے 2 بھارتی ایجنٹوں کو بے نقاب کیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے پر دونوں کے درمیان آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دونوں فریقوں کو کشیدگی سے بچنے اور بات چیت کے ذریعے معاملہ حل تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ اشوک کمار اور یوگیش کمار نامی شہریوں نے اپنے ایجنٹوں کو رقومات دے کر پاکستان میں لوگوں کو مروایا، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ نواز شریف سمیت دوستو دیگر سیاستدانوں کے نام پر سرکاری بلڈنگ، سڑکیں اور پارکس بنانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لیگی رہنما خواجہ آصف نے علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی کے نام سے منسوب ہاسپٹل کو اپنے والد کے نام پر تبدیل کروا لیا۔ پاکستان کے سیاستدانوں نواز شریف، حمزہ شہباز، شہباز شریف اور غلام دستگیر وغیرہ کے نام پر متعدد سرکاری عمارتیں اور روڈ منسوب کیے گئے ہیں۔ عوامی پیسے کو ذاتی تشہیر پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری عمارتوں کے نام قومی ہیروز، سائنس اور ادب کی دنیا میں اعلیٰ نام رکھنے والے افراد کے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت تمام سرکاری عمارتوں، پارکس اور ہسپتالوں جو سیاستدانوں کے نام سے منسوب ہیں ان کو غیر قانونی قرار دے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت انہیں پارلیمنٹ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی انہیں پارلیمنٹ سے دور رکھنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ ان کا دعویٰ کہ بی جے پی بخوبی جانتی ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئی تو اسے شدید پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ان کی پارٹی پی ڈی پی کو توڑنے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ سکھ حریت پسند رہنما گربت سنگھ نے بیرون ملک مقیم سکھ شہریوں پر بھارتی حملوں سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھ رہنماؤں پر حملوں میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں بلکہ براہ راست ملوث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اجازت کے بغیر سکھ رہنماؤں پر حملے نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھ بھارتی پنجاب کو پرامن طور پر بھارت سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، اس لیے نریندر مودی کی حکومت انہیں نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تحریک ایک مقبول تحریک ہے، اگر مقبول نہ ہوتی تو نریندر مودی ہمیں نشانہ نہ بناتا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کو 3 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور کراچی کو ڈکیتیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ سندھ بتائیں کہ کس نے پولیس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، کس کو کراچی کا نوحہ سنائی نہیں دے رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر کو 3 مہینے کے لیے فوج کے حوالے کیا جائے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم بھی ترکیہ کے خلاف اقدامات کریں گے۔ ترکیہ تجارتی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے دوستو یہ بیان وزارت خارجہ نے اس وقت دیا جب یہ خبر سامنے آئی کہ ترکیہ نے اسرائیل کو برآمد کی جانے والی 54 برآمدی اشیاء پر پابندی لگا دی ہے۔
اسرائیل نے ترکیہ کی طرف سے تجارتی پابندیوں اور برآمدات روکنے کے اعلان کے بعد صدر رجب طیب اردوان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اردوان ترکیہ کے معاشی مفادات کو حماس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اسرائیل تشدد کے سامنے سر نہیں جھکائے گا بلکہ ترکیہ کے خلاف اسی طرح کے اقدامات کرے گا جس طرح کے ترکیہ نے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک ایسی فہرست کی تیاری کر رہا ہے جو وسیع تر ہوگی اور جس سے اسرائیل کی درآمدی اشیاء پر پابندی لگائی جائے گی، جس میں سٹیل اور سیمنٹ کے علاوہ تعمیراتی اشیاء بھی شامل ہوں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان حماس کی حمایت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی آزادی کے حق کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جدوجہد کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ حماس کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرح تخریب کار تنظیم کے طور پر نہیں دیکھتے۔ افریقی کنفیڈریشن چیمپئن شپ کے ایک میچ میں دوستو اس وقت افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی جب مصری ریفری کو دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے مارا پیٹا۔ لیبیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے مصری ریفری پر حملہ کر دیا، جس کے بعد سیکیورٹی حکام نے مداخلت کرتے ہوئے اسے تحفظ کے لیے میدان سے ہٹا دیا۔ فٹ بال ایسوسی ایشن نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی فٹ بال ایسوسی ایشن کے اپنے ریفری کے تحفظ اور میدان میں اور باہر ان کے حقوق کے تحفظ پر افریقی کنفیڈریشن پر اعتماد پر زور دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ قاہرہ میں جنگ بندی کے لیے سامنے آنے والی نئی تجاویز سے حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اب حماس پر ہے کہ وہ ان تجاویز کا کیا رد عمل دیتا ہے۔ قاہرہ میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات میں دوستو CIA چیف، اسرائیل موساد چیف، مصر کے انٹیلیجنس چیف اور قطری مذاکرات کار شامل ہیں، مگر ان مذاکرات سے کچھ حاصل ہو سکے گا یا نہیں اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے CIA سربراہ کی قاہرہ میں ہونے والی جنگ بندی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے CIA چیف کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد بنایا تھا۔ اس دوران صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار بھی کیا کہ اگر غزہ کے شہریوں کی حفاظت یقینی نہ بنائی گئی تو اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی میں تبدیلی آ جائے گی۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی مذاکرات کا نتیجہ خیز بنائے، نیز یہ کہ یرغمالیوں کی گھروں کو واپسی میں بھی مزید کسی قسم کی تاخیر نہ کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل ان دنوں اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ سمیت کئی دوسرے ملکوں کی طرف سے سخت دباؤ میں ہے کہ وہ جنگ بندی پر اتفاق کرے، حتیٰ کہ اسے اس مسلسل جنگی سلسلے میں اب تک اسلحہ سپلائی کرنے والے ملکوں کی طرف سے بھی جنگ بندی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا امریکی دورہ بھی آئندہ دنوں متوقع ہے تاکہ رفح پر جارحانہ اسرائیلی حملے سے متعلق امریکہ کے خدشات پر بات چیت ہو سکے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل نے رفح کے گنجان آباد شہر پر ایک بھرپور فوجی حملے کے لیے ایک تاریخ بھی مقرر کر لی ہے تاکہ غزہ کے جنوب میں حماس کے اس آخری گڑھ کو ختم کیا جا سکے۔ امریکی انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر گزشتہ ہفتے کیے جانے والے حملے کے جواب میں اسرائیل پر کوئی بھی ایرانی حملہ ممکنہ طور پر خطے میں ایران کے ایجنٹوں کے ذریعے ہی کیا جائے گا اور ایران براہ راست اس حملے میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی انٹیلیجنس تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے اپنے وفادار مسلح گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ ڈرون اور میزائلوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر حملہ کریں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حملہ اس ہفتے جلد از جلد ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اور اس سے منسلک گروپ کشیدگی میں اضافے کے خوف سے خطے میں امریکی افواج پر حملہ کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو ایک بڑی کشیدگی کا خدشہ ہے اور وہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو براہ راست حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کسانوں کے لیے عید کا تحفہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا زرعی پیکج تیار کر لیا گیا۔ پیکج کے مطابق پہلی بار پنجاب کے کسانوں کو 2 سال کے اندر 300 ارب روپے کا بلا سود قرض دیا جائے گا، جس میں 80% چھوٹے رقبے کے کسان اور کاشتکار شامل ہیں۔ سبسڈیز، جدید مشینری سمیت دیگر مختلف اقدامات کے ذریعے مزید 100 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر تقریباً 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری پنجاب کے زرعی شعبے میں کی جا رہی ہے تاکہ زراعت اور کسان ترقی کرے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حکومت سنبھالتے ہی 21 دن میں 26 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ اس تاریخی منصوبے سے کسان خوشحال ہوگا۔ جدید زراعت، جدید مشینری، برآمدی معیار کے دودھ اور گوشت کے جانوروں کی افزائش کا پنجاب سے آغاز ہوگا۔ نواز شریف کسان کارڈ کا انقلابی منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 5 لاکھ کسانوں کو بلا سود قرض دیے جائیں گے۔ 12.5 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے چھوٹے کسانوں کو نواز شریف کسان کارڈ ملے گا۔ ہر ایکڑ زمین پر 30,000 روپے ملیں گے۔ 5 ایکڑ کے لحاظ سے ہر کسان کو 1.5 لاکھ روپے دستیاب ہوں گے۔ 5 لاکھ کسانوں کو ایک سال میں 150 ارب روپے بلا سود قرض کی صورت میں ملیں گے۔ 5 سے 20 کلو واٹ تک کا سولر سسٹم فراہم کیا جائے گا، جس پر لاگت کا 60% حکومت اور 40% کسان برداشت کرے گا۔ عید الفطر کے دنوں میں پنجاب میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر پر طوفانی بارشوں کے امکانات ہیں۔ 10 تا 15 اپریل وقفے سے طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ 10 تا 15 اپریل مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں بارش کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ 12 اپریل سے گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال ڈویژن میں بارشیں ہوں گی۔ بہاولپور ڈویژن کے اضلاع بھی تیز بارشوں کی زد میں ہوں گے۔ پیشگوئی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ پاکستان ریلوے نے مسافروں کے لیے اچھی خبر سنائی ہے کہ عید کے دنوں میں ٹرین کرایوں میں کمی ہوگی۔ عید الفطر کے تینوں دن پاکستان ریلویز کی جانب سے ٹرین کرایوں میں 25% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کرایوں میں رعایت تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے ہوگی۔ بین الاقوامی ماہرین نے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام ہندوستان کے مسلمانوں کے 10 مراحل کے موضوع پر مباحثہ ہوا، جس میں بین الاقوامی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کی نگرانی میں کروڑوں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ ہندوستان میں صورتحال سنگین ہے۔ ہندوستانی مسلمان مستقل خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان پر ظلم سے سماجی اور اقتصادی حالت خراب ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی پلاسٹک کی بوتلوں کو اگر زور سے ہلایا جائے تو اس عمل میں بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات دودھ میں چلے جاتے ہیں، جو آخرکار نومولود کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر 1 لیٹر دودھ کو بوتل میں ہلایا اور ملایا جائے تو 10 سے 40 لاکھ باریک ذرات بھی دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بوتلیں پولی پروپائلین پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں اور 70% بوتلیں اسی قسم کے پلاسٹک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتلیں اور دیگر اشیاء دھیرے دھیرے گلتی ہیں اور ان میں ذرات خارج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہماری توقعات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ بوتل کو ہلانے سے بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات خارج ہوتے ہیں، جو ایک حیرت انگیز امر ہے۔ سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ دودھ کسی سٹیل والے برتن میں گرم کر لیں یا فارمولہ بنا لیں، اس کے بعد ہلا کر اسے بوتل میں ڈال کر پلایا جائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔